اسٹیج پر رونق افروز موقر علماء مداح النبی، جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وقال النبی علیہ تحیۃ تسلیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، حبیبی یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ باوقار حضرات، ہماری اور آپ کی ملی جلی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں یہاں حاضری کے اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ علماء کرام کی مقدس جماعت اور شورا اعظام کی یہ خوبصورت آپ کے سامنے نشست ہے۔ آرام سے تشریف رکھیں اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ یہ دیکھیے منتظر میں جلسہ نے کرسی کی کمی محسوس کی تو گاڑی بھر کرسی لائے ہیں، آپ لوگ بالکل ہمتن گوش رہیں۔ آپ نے جلسے کا عنوان یعنی نام اتنا خوبصورت دیا ہے، جشن پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیغام مصطفیٰ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ پیغام مصطفیٰ نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، انسانیت کی زندگی میں روشنی اور خوبصورت روشنی عطا کر دی، لوگوں کو دنیا کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی سے بلند تر کامیابی کے منزلوں سے ہمکنار کر دیا۔ جس زمین پر انسان کی عزت و قدر کچھ نہ تھی، لوگ ایک جانور کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن وہ پیغام مصطفیٰ ہی کی انقلابی کیفیت ہے جنہوں نے انسانیت کو اتنا مقام اونچا دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ دندان شکن دنیا یہ حیران و ششدر رہ کر کہہ رہی تھی کہ زمین پر ایسا بھی کسی نے قدم رکھنا ہے، ایسا بھی کسی نے دیکھا ہے زمین پر جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نے انسانیت کی زندگی میں انقلاب کی روح پھونک دی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ اٹھے، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب۔ پیغمبر اسلام کا وہ پیغام ہی تھا جنہوں نے انسانیت کی زندگی میں انقلاب کے روح پھونک دیے۔ پھر کیا پوچھنا تھا جہاں آدمیت سسک رہی تھی، جہاں بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، بچیاں جس دھرتی پر زندہ دفن کی جا رہی تھی، بیواؤں کو جہاں زندہ جلایا جا رہا تھا، ایسا مصطفیٰ کریم نے اپنے پیغام سے انقلاب برپا کر دیا کہ بیواؤں کو دیکھنا کار ثواب قرار دیا۔ مصطفیٰ کریم نے بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا، جنت کے راستے کو آسان کرنا قرار دیا پیارے مصطفیٰ نے۔ بچیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور بچیوں کو حسن سلوک کے ساتھ پرورش کرنا، مصطفیٰ کریم نے جنت جانے کا راستہ بتا دیا۔ ایسا پیغام مصطفیٰ نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ واقعتاً جس نے انقلاب اپنی زندگی میں لائی اس نے اپنے کو زندہ سمجھا، اور جس کی زندگی میں انقلاب نہ آ سکے وہ اپنے کو خود ہی مردہ سمجھ کر جلدی سے پیغام مصطفیٰ کی طرف سبقت کیے۔ یہ اور بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس دنیا میں محبت کرنے والوں کا حال کیا ہے، نبی کے نام لینے والے اور کلمہ پڑھنے والوں
کا حال کیا ہے، لوگوں نے اپنے کو کس طرح کمزور اور بے بس کیا ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ مگر پوری دنیا تاریخ انسانیت میں تنہا ایک پیغمبر انقلاب نے نہ کھولی دنیا میں، جنہوں نے دیکھتے دیکھتے صرف 10 سال کی مدت میں مدینے کی حیات ظاہری میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جناب والا زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے کل جنوب تک، اگر کسی بھی ایک دانشور سے پوچھا جائے، اتنے مذاہب نے آنکھ کھولے اور ہر مذہب کے ریفارمر دنیا میں تشریف لائے، لیکن بتاؤ پوری دنیا کے سارے مذہب کے دھرم گروؤں میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ تو تنہا ایک ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے، جو بیک زبان ہو کر کہتی تھی، سب کہیں گے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اما جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کی ہے۔ تھوڑی دیر ہمیں بھی صدر جلسہ کی مہربانی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام نبی آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی سعادتیں عطا فرمائے۔ طبیعت سے درود پاک نظر کریں، جھوم کر پڑھیں سبھی حضرات درود پاک، اللہم صلی علی، سبھی حضرات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة دائمة علیک وعلى آلک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ چاہے کامیابی کا نام کسی کو دے دے، کامرانی آپ کسی کو کہتے ہوں، سربلندی آپ چاہے دولت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہوں، چاہے کرسی کے ذریعے پانا چاہتے ہوں، چاہے نام نمود اور شہرت کے ذریعے پانا چاہتے ہوں، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے کسی کرسی والی کو بے چین دیکھا تو فوراً آپ کہیں گے کہ کرسی بھی انسان کو پورے طور پر کامیاب نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے دولت کا نام کامیابی رکھا ہے تو کسی دولت کو بے چین تڑپتے دیکھ کر آپ ترنت فیصلہ بدل دیں گے، کہیں گے کہ دولت بھی کامیابی کا نام نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ نے کسی بڑے عہدیدار اور منصب والے کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ بڑا روب اور بڑا دبدبا ہے، یہ کامیاب ہے، مگر دوسرے ہی آن جب اس سے آپ پریشان حال دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے یہاں کہیں بھی کامیابی نہیں۔ اگر قرآن مقدس کی بارگاہ میں جائیے، قرآن نے ایسے لوگوں کی لمبی لسٹ رکھی ہے، دولتوں میں اگر دولت مند نام لیں تو قارون کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بڑے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے مالک شخص کا نام قارون ہے، مگر قارون کی دولت اسے بچا نہ سکی، اس لیے دولت کے نام کامیابی لکھنے والے قرآن مقدس اس آیت کو اپنے سینے میں رکھ کر یہ سمجھنا کہ دولت ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نہیں تخت و تاج کا مالک ہونا یہ کامیاب اور کامران ہونے کی دلیل ہے تو قرآن مقدس نے اپنے سینے میں نمرود کی بھی تاریخ رکھی ہے اور فرعون کی بھی تاریخ رکھی ہے۔ قرآن مقدس نے نمرود کی ناکامی کو بیان کرتے ہوئے تیسرے پارے میں کہا کہ جب میرے محبوب حضرت خلیل کے سامنے وہ آیا تو لاجواب ہو گیا اور کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر لاجواب اور مبہوت اور بیکار ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نمرود جس کا نام ہے وہ کسی ایک ریاست کا مالک نہیں، کسی ایک اسٹیٹ کا بادشاہ نہیں، کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں، نمرود ہی وہ شخص ہے جو پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے۔ بولے کتنا بڑا بادشاہ؟ صرف ایک ملک کا نہیں، دو ملک کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اگر بات کریں بخت و نصر کی وہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نمرود ہی کی تاریخ ہے۔ جب اس نے اللہ کے محبوب نبی حضرت خلیل کی دشمنی کو اپنے سینے میں جگہ دیا تو پوری دنیا کا بادشاہ نمرود ہو کر بھی اس قدر ذلت کی موت مرا کہ مچھر اس کے ناک کے راستے گھسا، دماغ تک پہنچا اور اسی ایک معمولی اور مختصر بلکہ آسان دیہاتی زبان میں ہلکے جانور کے ڈنک کو برداشت نہ کر پایا اور تڑپ تڑپ کر بے خود ہو کر بے دم ہو کر تڑپ تڑپ کر وہ دنیا سے گیا۔ حکیموں نے اس کا علاج ہی یہ بتایا تھا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر میں چوٹ لگائی جائے، اس کے سر میں ٹھوکر لگا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ لوگوں کان کھول کر سننا، اگر کسی کے دماغ میں علم کا غرور ہوگا تو باہر کر کے جانا پیغام مصطفیٰ کے جلسے میں آئے ہو، اگر کسی کے دماغ میں دولت کا غرور ہوگا تو یہیں اتار کے جانا پیغام مصطفیٰ کے بینر تلے جلسے میں آپ بیٹھے ہو، اگر کسی کو عہدے اور منصب کا غرور ہوگا تو اس کو اتار کے جانا
اس لیے کہ قرآن مقدس نے نمرود کی تاریخ کو اپنے سینے میں رکھ کر قیامت تک کے غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو بتا دیا ہے کہ اگر کہیں ہم نے تجھے عزت دی ہے، چاہے دولت کے ذریعے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے شہرت کے ذریعے، چاہے کرسی کے ذریعے، چاہے حکومت کے ذریعے، چاہے پاور کے ذریعے، کسی ذریعے سے اللہ نے تجھے عزت دی ہے تو تم اسے دماغ میں غرور کا کیڑا نہ بنانا، بلکہ اللہ تجھے دولت دے تو جھک کر خدا کو سجدے کرنا اور غرور غریب کی مدد کے لیے اپنے دولت کو خرچ کرنا، دین کی خدمت میں اپنے دولت کو خرچ کرنا، حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنا اور دے کر کہنا پروردگار یہ تیرا احسان ہے، ہم نے نہیں دیا، تیرا احسان ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کرایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمرود ایک غریب خاندان کا انسان تھا، یہ پروردگار عالم کا احسان تھا اس پر۔ نمرود کچھ لے کر نہیں پیدا ہوا تھا، سب خالی ہاتھ پیدا ہوتے، نمرود بھی خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، مگر اس غریب قلاش کنگال کے گھر میں پیدا ہونے والے نمرود کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر دی۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بچپنے کو یاد کرتا، اپنے خاندان اور گھر والوں کو دیکھتا کہ اگر اللہ ہمیں حکومت دیتا تو مجھے کون جانتا۔ ہمیں اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اس کے نبی حضرت ابراہیم آئے تو ہمیں ان کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے، لیکن پیغام ابراہیم پر عمل نہ کیا، اللہ کے نبی کے پیغام کو اس نے ٹھکرا دیا۔ اے پیغام مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والے نبیوں کے پیغام کو قبول کرنا ذرے ناچیز کو آسمان سے بلند کر دیتا ہے، اور نبی کے پیغام کو ٹھکرا دینا، نبیوں کے پیغام کو پسے پوش ڈالنا پوری دنیا کے بادشاہ کو ذلت کی موت مار کر در سے عبرت بنا دیتا ہے۔ نمرود تڑپ تڑپ کر اس مچھر کے ڈنگ کو برداشت نہ کر سکا، آخرکار حکیموں میں نے یہی علاج بتایا کہ اس کے سر میں چوٹ لگائی جائے، جناب والا صبح شام دن رات اس کے سر میں مارا جاتا۔ کیا مطلب ہوا؟ جس سر میں غرور کا کیڑا چلنے لگتا ہے، گھمنڈ اور تکبر جنم لینے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کی موت اس طرح سے مارتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ خدا اگر کسی غریب کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے، اور اگر کہیں وہ بادشاہ بن کر اپنے کو سنبھالتا نہیں ہے تو نمرود کی طرح ذلت کی موت بھی دینے کی اللہ قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اب ایک لمبی تاریخ ہے ایسے لوگوں کی۔ فرعون کو بھی اللہ نے، جو ایک غریب اصفہان کا رہنے والا غریب گھر کا بیٹا جس کا نام نمرود ہے، جس کا نام فرعون ہے، اللہ نے اسے عزت دی اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ رات دن وہ خدا کے سجدے کرتا کہ غریب کے گھر کا بیٹا اصفہان کے رہنے والا مصر کا بادشاہ خدا نے اسے بنا دیا، لیکن اس کے دماغ میں بھی حکومت غرور کا کیڑا بن کر سوار ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا کو تہس نہ کرنے بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے آنکھیں ملا کر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اسی دریائے نیل گواہ ہے قرآن مقدس کے قرآن مقدس کے پہلے پارے کی آیت کہ اسی دریائے نیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بارہ راستہ دے کر اس پار اتار دیا، اور اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزو، اب میں اور لمبی تاریخ نہ بتا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس نے ایسے واقعات اپنے سینے میں بے شمار رکھے ہیں، اور پھر یہ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، اے قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، اے قرآن سے محبت کے دعویٰ کرنے والے، تم قرآن مقدس کو پڑھو، دیکھو جنہوں نے اللہ کی قدرت کو جھٹلایا، جنہوں نے ان کے نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا برتا ہوا ہے، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو تم اپنے لیے درس عبرت بناؤ اور پیغام رسول کو، پیغام مصطفیٰ کو اپنے لیے حرز جا بناؤ، اپنے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بناؤ، اور جو آپ نے دنیا میں جتنے دین کے لیے قدم رکھا ہے اپنے قدم کو سنبھالو، اور پیغام مصطفیٰ پر اپنے قدم کو ثابت رکھ کر یہ بتاؤ کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بلکہ چند دین کے لیے آئے ہیں۔ پھر مدینے والے سے نسبت کو مضبوط کرو اور کہو آقا مدینے والے، آپ کے پیغام میں صحابہ کرام کے اندھیرے دل کو، جو برسوں سے بت کے پوجنے والے کے خاندان میں تھے، جو نبی کے ایمان لانے سے پہلے، نبی پر ایمان لانے سے پہلے برسوں جو بت پوجنے کے ماحول میں تھے، ان کے دلوں میں رسول کریم نے ایسے اپنے پیغام
پیغام کی روشنی ڈالی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اما کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغام مصطفیٰ میں وہ کمال ہے، پیغام مصطفیٰ میں وہ خوبی ہے، پیغام مصطفیٰ کا وہ انوکھا اور نرالا کمال ہے کہ جس کسی کے سینے میں وہ معجزن اور جلوہ گر ہوتا ہے اسے بھی منور کرتا، اس کی نسلوں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اب میں آپ کی خدمت میں کچھ نبی کریم کا پیغام رکھتا ہوں۔ دیکھیں پیغام مصطفیٰ کا معنی کیا ہے، یہ پیغام کیا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے نازل فرمایا، قرآن مقدس کو اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ نبی نے صحابہ سے کہا یہ قرآن ہے تو صحابہ نے اسے قرآن مانا، نبی نے کہا یہ حدیث اور میرا قول ہے تو صحابہ نے اسے نبی کا قول اور حدیث مانا۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیں، یہ علماء کرام ہیں، اہل علم جانتے ہیں چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو، دونوں کو اگر ایک نام دے سکتے ہیں اس کو وحی بولتے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ وحی۔ اللہ کے جو پیغام آئے ہیں اس کو وحی بولیں گے، جس کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے۔ اب فرق ایسے کریں گے کہ قرآن میں جو لکھا اس کو وحی متلو تلاوت کی جانے والی وحی بولیں گے، جو حدیث پاک کی کتاب ہے مجھ سے وحی غیر متلو بولیں گے، مگر دونوں ہے وحی۔ قرآن مقدس نے سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سن میرا محبوب اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جو خدا بلوانا چاہتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ذرا ایسے اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت کریں۔ آج جبکہ آپ بچوں کے اعتبار سے بے چین ہیں، ذرا توجہ میری طرف، آج جبکہ جوان بے چین ہے روزی روٹی سے، جوان بے چین ہے سماجی حالات سے، ماں باپ بے چین ہیں بچوں کی زیادتی سے، بچے بے چین ہیں سماج کے اس بگڑتے ہوئے ماحول سے، بچہ تل ملا رہا ہے کہ ہر دم ہر لمحہ اس کو دلچسپی کا سامان ہونا چاہیے، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو چاہے وہ ناچ گانے کی شکل میں ہو۔ ذرا آپ دیکھیں ہمارے سماج میں بے چینی کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں اگر پیغام مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھو گے، تیرے بچوں کے لیے بھی نبی کا پیغام ہے، عورتوں کے لیے نبی کا پیغام ہے، بوڑھوں کے لیے بھی نبی کا پیغام ہے، جوانوں کے لیے بھی نبی کا پیغام ہے، بچوں کے لیے ہر ایک کے لیے پیغام مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، جب نبی دنیا میں قدم رکھے ہیں تب سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے بھی نبی کریم کے قبر انور تک تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر روضہ رسول پر ظہور ہونے والے عجائبات سارے کے سارے تاریخ میں موجود ہیں۔ کیا ہے؟ تاریخ میں موجود ہیں، اور نبی کی سیرت کی محافظت خود قرآن مقدس نے کی ہے۔ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء تو 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، مگر سارے انبیاء کی پوری زندگی سیف اور ایک ایک گوشہ محفوظ نہیں، تنہا جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے محفوظ ہے کہ بچپنے کا پہلو، بچپنے کو بھی دیکھیں، جوانی کو بھی دیکھیں، شادی سے پہلے دیکھیں، شادی کے بعد دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ دیکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ دیکھیں، گویا کہ نبی کا قول بھی پیغام کی شکل میں پہنچے اور نبی کا عمل بھی پیغام کی شکل میں لوگوں تک پہنچے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے کام مشکل ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے کام دشوار ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزو ایک بات میں اب یہیں سے پیغام کا گوشہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف ایسے مبذول کریں۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم انسان ہیں، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہمیں سکون ملنا چاہیے، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہمیں سکون ملنا چاہیے، ہم بے چینی کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی سامنے آپ مثال ایگزامپل دیکھیں، اگر کولر بند کر دیں، پنکھے بند کر دیں تو ہم بے چین ہو جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ گرمی کی وجہ سے۔ سمجھ میں کیا آیا کہ ہمیں بے چینی پسند نہیں ہے، ہم چین کو پسند کرتے ہیں، ہمیں راحت پسند ہے، ہمیں سکون پسند ہے۔ عزیزو یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اگر کولر بہت اچھی ہوا دے رہا ہو لیکن اندر سے ہم بیمار ہوں تو کولر کے ٹھنڈی ہوا سے اب ہم کو چین نہیں ملے گا جب تک کہ ہمارے اندر کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے۔ ایک
بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے چینی کے اسباب بہت ہیں، الگ الگ وجہوں سے بے چین انسان ہوتا ہے، تو جب تک بے چینی کی وجہ پر غور نہ کیا جائے، اس بے چینی کو دور نہ کیا جائے، تب تک انسان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بہت سے ڈاکٹر آئے، بہت سے طبیب آئے، بہت سے حکیم آئے، اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا، لیکن یاد رکھنا قیامت تک کہ اگر کوئی انسانیت کو سکون دے سکتا ہے، آدمیت کو چین دے سکتا ہے، زمین کے اوپر بھی اور قبر کے گڈھے میں اور حشر کے میدان میں بھی کوئی اگر چین دے سکتا ہے تو وہ پیغام مصطفیٰ ہے جو انسانیت کو چین و سکون عطا کر سکتا ہے۔ تنہا پیغام مصطفیٰ کا کمال ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ سب سے بڑا کامران ہے، سب سے بڑی کامیابی کا تاج اس کے سر رکھا جائے گا۔ اس لیے عزیزو، ہم سے بڑے بڑے مقررین آج تشریف فرما اسٹیج پر، میں اب بہت وقت نہ لے کر کچھ پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن پھر آئیے میں وہیں پہنچاتا ہوں کہ بیس کیا ہے؟ سکون۔ انسان کے اندر وہ کیفیت نہ ہو جس سے انسان بے چین ہے۔ رسول کریم نے اس پہلو کو، اس پوائنٹ کو اتنا واضح کر دیا، اتنا اجاگر کر دیا کہ نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے قرآن کی آیتوں کے بعد پہلی جو حدیث رکھی، پہلے حدیث تو یہی رکھی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان ہے یعنی توحید، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، نماز، روزہ، حج و زکات۔ لیکن جب نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ رسول اللہ نے اللہ پر ایمان لانا، اپنے اوپر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا 40 سال کے بعد یہ سب پیغام دیے۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال تک مصطفیٰ کریم کر کیا رہے تھے؟ کیا پیغام دے رہے تھے؟ کیا خاموش تھے نبی؟ تو یاد رکھیے 40 سال تک نبی نے زبان سے پیغام پہنچایا ہے، اور 40 سال کے پہلے 40 سال کے بعد نبی نے زبان سے پیغام پہنچایا، اور 40 سال سے پہلے عمل سے پیغام پہنچایا ہے، اپنے کردار سے پیغام پہنچایا ہے۔ کیا پیغام پہنچایا؟ سنیں، پیغام کا ایک پہلو رکھتا ہوں۔ جب رسول کریم نے اعلان نبوت فرمایا فاران کی چوٹی سے، تو مکے کے لوگوں سے کہا، کون مکے کے لوگ؟ جن مکے کے لوگوں کو اپنے باپ پر بھروسہ نہیں، اپنے بھائی پر اعتماد نہیں، اپنے ماں پر اعتماد نہیں، اپنے پڑوس پر اعتماد نہیں، جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف نفرت ہی نفرت تھی، صرف حسد ہی حسد تھا، صرف کینہ ہی کینہ تھا، صرف بغض ہی بغض تھا، صرف دشمنی ہی دشمنی تھی۔ دشمنی مکے والوں کی خصوصاً اتنی خطرناک اور عموماً پوری دنیا کی اتنی خطرناک کہ قرآن مقدس کے 4 پارے کے 2 صفحہ میں اس دشمنی کا نقشہ کھینچا رب قدیر نے، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ رب نے کہا سنو، جب تک میرے محبوب تشریف نہیں لائے تھے تب تک تیرے اندر دشمنی اور نفرت کا حال یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے تم تباہی اور بربادی کے گڈھے کے بالکل کھائی پر پہنچ چکے تھے۔ وہ میرا محبوب جلوہ بار ہوا، اس نے تجھے پکڑ کر کھینچا اس کھائی سے، کلیجے سے لگا کر بتایا کہ یہ تباہی اور بربادی کے گڈھے سے بچ جاؤ، میرے پیغام پر عمل کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس دشمنی بھرے ماحول میں مکے کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، بے چینی زندگی میں سسک سسک کر زندگی گزار رہے تھے، اس پیغمبر اسلام نے 40 سال کے بعد آواز دیا مکے کے لوگوں کو فاران کی چوٹی پر اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، ذرا سنیں وہ جملہ، اس کے بعد میں چند پیغام کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نبی نے کہا تھا اے مکے کے لوگوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم مجھے سچ مانو گے؟ وہ مکہ کے لوگ جو اپنے باپ کو سچا نہ مانے، اپنے بھائی کو سچا نہ مانے، مصطفیٰ کریم نے 40 سال تک ایسی پاکیزہ زندگی پیش کیا تھا کہ مکہ کے لوگوں کو کہنا پڑا آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا ہے، اس لیے یقیناً ہم آپ کو سچ مانیں گے۔ کیا کہا مکے کے لوگوں کے؟ مکے کے لوگوں نے کیا کہا نبی کو؟ ہم یقیناً آپ کو سچ مانیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمایا، تو نبی نے 40 سال تک پہلے اپنے کو منوایا، خاموش پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟
کوئی کانٹے بچھا رہا ہے راہ پر، کوئی تکلیفیں دے رہا ہے، کوئی وعدہ کر کے چلا جاتا ہے 3 دن تک نہیں آتا، نبی وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی غریب و یتیم و پریشان حال آتا ہے، نبی کریم اس کی ذات برادری اور خاندان نہیں پوچھتے بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس پہلو میں ذرا ایک خاموش پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم حرم کعبہ میں جلوہ بار ہے، ایک لڑکا روتا بلکتا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں بیوہ اور میں یتیم ہوں، میرے ماں کو کوئی چادر دینے والا نے، اس کا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ میں بڑی امید کے ساتھ اپنے چچا کے یہاں گیا تھا، مگر میرے چچا نے میری باپ کی دشمنی یاد دلائی اور کہا تیرے باپ سے مجھے بنتی نہیں تھی، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، میں تجھے کچھ دینے والا نہیں ہوں۔ کبھی سیدھے منہ تیرے باپ نے بات نہیں کی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں حضرات کی، وہ سگا چچا تھا، سگا بھتیجا اپنے سگے چچا کے پاس جو یتیم ہے، جس کا سگا بھائی دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ماں کی چادر کی دعائیں دے رہا ہے کہ ہمیں ماں کو چادر دے دو، لیکن دشمنی کا یہ حال تھا کہ اسے خالی ہاتھ واپس کیا۔ بلکتا ہوا وہ گھر آ رہا تھا، کسی نے اسے کہا کہاں بلکتے جا رہے ہو، اب بلکنے کی ضرورت نہیں ہے، مکے میں ایک ایسی ہستی جلوہ بار ہے کہ جس کے چوکٹ پر جاتا ہے کوئی محروم نہیں لوٹتا، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں۔ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی زبانی پیغام نہیں، ابھی کرداری پیغام ہے، ابھی اخلاقی پیغام پیش کر رہے ہیں، نبی خاموش پیغام دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، ہم چاہتے ہیں صرف تقریر سے انقلاب برپا کر دیں، ہم چاہتے ہیں صرف بینر سے انقلاب برپا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں صرف لباس سے انقلاب برپا کر دیں، ہم چاہتے ہیں صرف نعروں سے انقلاب برپا کر دیں۔ قربان جائیں اس نبی کی عظمت پر۔ نبی کریم نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، مگر 40 سال پہلے کیسے انسانیت کی ذہن سازی کی ہے اور کیسے انقلابی کیفیت بیدار کیا ہے۔ وہ غریب یتیم نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ایک شخص آیا ہے جو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کے پاس جاؤں چادر کے لیے؟ میرے چچا نے واپس کر دیا ہے، لیکن سنیے میری ماں نے شرط کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ نئے دین لے کر آئے ہیں، تجھے اپنا دین دیں گے، تجھے باپ دادا کے دین چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں چادر لوں گا، دین نہیں لوں گا۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ بھی کان کھول کر سنیں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ محمد نے تلوار کے زور پر اسلام کی تبلیغ کی ہے، مصطفیٰ کریم نے تیر و تلوار کے زور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، واحد پیغمبر میرے اسلام ہے جنہوں نے تلوار اور تیر چلانے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ کیا طائف کی تاریخ کو بھول گئے؟ میرے نبی پر اتنے پتھر کی بارشیں کی تھی طائف کے دشمنوں نے کہ نبی کا نالین پاک خون سے بھر گیا تھا۔ فرشتے آسمان سے آئے تھے، کہا آپ اجازت دیجئے، طائف دو پہاڑ کے بیچ ہے، پہاڑوں کو ملا دوں گا، طائف والے برباد ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نہیں نہیں، ہم انہیں برباد کرنے نہیں آئے ہیں، ہم انہیں جنت دینے آئے ہیں، ہم خدا تک پہنچانے آئے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، افسوس یہ ہے کہ تم نے پیغام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے دستور مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ قسم خدا کی اگر کہیں تم یہ دکھاتے کہ تم ذات برادری نہ پوچھتے، خاندان نہ پوچھتے، پاس پڑوس نہ دیکھتے، بلکہ حاجت مند تیرے پاس آتا تو تم دل کھول کر جس لائق ہو اس کی مدد کرتے، آج بھی مصطفیٰ کے تعلیمات کی برکت ہوتی، اس کا دل تیری طرف مائل ہوتا، نفرتوں کا خاتمہ ہوتا، محبت کا ماحول برپا ہوتا۔ عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بچہ نبی کے پاس آ کر کہتا ہے میرے سگے چچا نے اپنے دروازے سے واپس کر دیا، میری ماں آپ کے پاس بھی آنے سے روک رہی تھی کہ آپ ہمیں دین دے دیں گے، مگر میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں دین لینے نہیں جا رہا ہوں، آپ کے جسم کو چھپانے کے لیے چادر لینے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے تبسم فرمایا، اپنی چادر اتاری، رسول کریم نے اپنی چادر اتاری، اس بچے کو دے دیا۔ ذرا توجہ میری طرف، نبی نے چادر اتاری، دے دیا، نہیں پوچھا کس خاندان کے ہو، نہیں پوچھا کس برادری کو ہو، نہیں پوچھا کس ذات کے ہو۔ سنو اب نبی کریم کا پیغام سنو، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان میں آقا کریم سے پوچھا لوگوں نے ای الاسلام افضل، آقا اسلام کا کون سا طریقہ افضل ہے؟ نبی نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ تم چاہتے ہو کہ اسلام کا طریقہ کون سا بہتر ہے؟ تو اسلام کا طریقہ یہ افضل ہے کہ جو بھوکا ملے اسے تم کھانا کھلا دو۔ بولیں جو بھوکا ملے اسے، زور سے بولیے، جو بھوکا ملے اسے۔ آگے نبی کے جملہ پر قربان، علی من عرفت
ومن لم تعرف، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو چاہے نہیں پہچانتے ہو، جان پہچان نہیں دیکھنا ہے، اس کے بھوک کو دیکھ کر اس کی بھوک کو مٹانے کی فکر کرنی، بھوک کو دیکھ کر بھوک کو مٹانے۔ اب ذرا ایک پیغام رکھتا ہوں اسی کے حوالے سے، مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں رب قدیر قیامت، رسول کریم نے کہا رب قدیر قیامت کے دن کہے گا میں بھوکا تھا، اے ابن ذرا توجہ چاہتا ہوں پیغام مصطفیٰ، رب قدیر قیامت کے دن کہے گا بندے سے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری دیکھ ریکھ نہیں کی، میری دوا علاج نہیں کی۔ بندہ گھبرائے گا کہے گا مولا تو جسم سے پاک ہے نا، جو جسم والا ہوتا وہ بیمار ہوتا، جو جسم والا ہوتا اسے بھوک پیاس لگتی ہے، تجھے کیسے بھوک پیاس لگے گی، تو کیسے بیمار ہوگا؟ عزیزو پیغام سنو، پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے رب فرمائے گا اے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی دیکھ ریکھ کو جاتا تو مجھے وہیں پاتا، اگر تم اس کے دوا علاج کو جاتا، تم اس کی مزاج پرسی کو جاتا، تم اس کی عیادت کو جاتا تو تم مجھے وہیں پاتا۔ عزیزو تجھے پیسے نہیں ہیں، مکہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی بات نہیں، خدا جنت نہیں بلکہ خود خدا خالق کائنات تجھے ملے گا اگر کہیں تو نے کسی بیمار کی داد رسی کر دی، کسی مجبور کی مدد کر دی، کسی پریشان حال کی حمایت کر دی، کسی بیوہ کی سرپرستی کر دی، کسی یتیم کی سرپرستی کر دی، کسی پریشان حال کے بہتے آنسوؤں کو خوش کرنے کی تدبیر کر دی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عبادت سے جنت ملے گی مگر کب؟ جب عبادت قبول ہوگی۔ بے شک عبادت سے جنت ملے گی لیکن کب؟ جب رب قبول کرے گا تو اپنے فضل سے جنت دے گا۔ لیکن خدمت ایک ایسی نعمت ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت سے بولیں کیا ملتا ہے؟ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس لئے میرے قوم کے لوگوں پیغام مصطفیٰ سماعت کرنے آئے ہو، یہ پیغام اپنے دل میں بسا کر جاؤ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارے بچوں کے جسم پر اچھے لباس رہیں، بھلے میرے بھائی کے بچے، میرے پڑوسی کے بچے بھوکے یا ننگے ٹہلے، یہی مصطفیٰ کریم کا پیغام ہے۔ نبی کریم نے یہی فرمایا۔ آقا کریم سن، جب حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی، یاد کرو وہ شام کی تاریخ کو، یاد کرو وہ ایران کی تاریخ کو، یاد کرو وہ مصر کی تاریخ کو، جب مسلمان وہاں گئے اور لوگوں نے جگہ جگہ اپنی تجارت کی دکانیں کھولی، جب یہ دیکھا لوگوں نے کہ مسلمان اگر کہیں کھانے بھر کما چکا ہے تو بغل میں اگر یہودی عیسائی کی دکان ہے تو خریدار کو وہ یہودی کی دکان پر بھیجتا ہے، عیسائی کی دکان پر بھیجتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم تو مسلمان ہو، تمہیں اپنی دکان سے سامان دینا چاہیے کہ یہاں تم کیوں بھیجتے ہو؟ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں حضرات، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ حضرات چند منٹ ہمارے باہری مہمان جلوہ بار ہیں، ذرا نبی کریم کا پیغام دیکھیں۔ وہ بچہ آ کر نبی کریم سے چادر کا سوال کرتا، آقا کریم نے اپنے چادر مبارک اتار دے دی۔ بچہ جھومتا ہوا خوشی سے اپنے ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹے تم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ارواح نبی امی انہی سے چادر لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں اماں انہی سے چادر لے کر آئے۔ چچا نے تو دھکے دے کر واپس کر دیا تھا، انہوں نے بڑی محبت سے دیا ہے۔ کہا اس نے اپنے دین تو نہیں دیا، تیرے باپ دادا کے دین تو نہیں چھڑوایا؟ کہا نہ ماں ایسی بات تو انہوں نے کی ہی نہیں، میں نے تو بڑے صاف لفظوں میں ان سے کہا تھا کہ میں چادر لینے آیا ہوں، دین لینے نہیں آیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ رسول کریم کا خاموش پیغام کیا بتاتا ہے آپ کو؟ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ جب بچے نے یہ جملہ کہہ کر اپنے ماں کے جسم کو چادر سے ڈھکا ہے تو ماں کہتی بیٹا جس کے دل میں انسانیت کا اتنا درد ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے عیب کو کھلتے نہیں دیکھ سکتا، میرا ضمیر کہتا ہے کہ حشر میں بھی ہم سب کے عیب چھپانے والا وہی ہے، اس سے بہتر کون ہوگا؟ کیوں نہ اس کی بات مانی جائے، کیوں نہ اس کے پیغام پر عمل کیا جائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب ہم انسانیت کے درد کو سمجھیں گے، اس کے تکلیف کو سمجھیں گے، اس کے دکھ کو سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیں تب انہیں سمجھ میں آئے گا یہ اسی رحمت عالم
کے غلام ہیں جنہوں نے رحمت بھرے قوانین سے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ عزیزو، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سکون رہے، مجھے سکون ملے، مجھے کسی سے تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، تو ہم یہ بھی چاہیں کہ ہم بھی کسی کو اذیت نہ دیں، ہم بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ ہر انسان یہی چاہے گا کہ مجھے تکلیف نہ ملے، مجھے تکلیف نہ پہنچے، اور وہ دوسروں کو تکلیف دیتا رہے گا تو بولیں کوئی کسی کے تکلیف سے محفوظ رہ پائے گا؟ اب پیغام سنیں مصطفیٰ کا، نبی کریم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، بس مسلمان تو وہی ہے، دعوی اسلام میں سچا وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم اپنے کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مگر میری زبان سے کسی کو تکلیف ہے، میں کسی کے خلاف غیبتیں کروں، میں کسی خلاف چغلی کروں، میں کسی کو اذیت دوں، میں کسی کے خاندان پر انگلی اٹھاؤں، میں کسی کے کردار کشی کروں، آپ مجھے بتائیں، ہم نے لیبل لگا رکھا اپنے پر مسلم کا، اور رسول فرماتے ہیں مسلم کا ڈیفینیشن یہ ہے، مسلم کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ذرا نبی کے اس پیغام کو لے کر جائیں اور دیکھیں، باپ کو بیٹے سے تکلیف، بیٹے کو باپ سے تکلیف، بھائی کو بھائی سے تکلیف، پڑوسی کو پڑوسی کے تکلیف، اور جناب پورا محلہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ ذرا چیک کریں اور سوچیں کہ مسلمان کی تعریف، مسلمان کی ڈیفینیشن آقا کریم نے فرمایا دوسرے موقع پر کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کو تکلیف سے بچانے کی فکر جو کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ فکر کریں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر پورا سماج یہ طے کر لے گا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو مثلا ایک گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اگر چاروں یہ طے کر لیں کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، تو سچ بتائیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک اپنے ہاتھ پر نگاہ رکھے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک اپنی زبان پر نگاہ رکھے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے یہ خوشبو ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، اور پورے محلے میں جب یہ خوشبو پھیلے تو یہ پتا چلے گا کہ جو پیغام مصطفیٰ کا جلسہ ہوا تھا اس کی خوشبو اب محلے کے ہر گھر سے آنے لگی ہے، پیغام مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگی ہے۔ پھر کیا پوچھنا، جو ہمارے اناؤنسر صاحب حضرت علامہ زاہد صاحب نے کہا کہ مقدس قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو، قرآن مقدس کی تلاوت جب ہونے لگیں گی تو تلاوت کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اور صرف فرفر آپ عربی کی آپ تلاوت کریں اور اس کے متن کی روانی کریں، بلکہ اس متن میں رب قدیر نے ہم سے آپ سے کہا کیا ہے۔ صاحب ایمان اور صاحب عشق رسول سے مل کر قرآن مقدس کی آیتوں پر نظر رکھ کے تلاوت کریں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں سکون چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ایک گھر میں اس دنیا میں سکون نہیں ہے، اتنے اچھے کولروں کے بعد، اے سیوں کے بعد، ہواؤں کے بعد، اگر یہ زندگی کے ہمارے طرز ایسے ہو گئے ہیں کہ ساری نعمتوں کے بعد ہم بے چین ہیں، تو ذرا سر جھکا کر سوچیں، سر جھکا کر سوچیں، اتنی نعمتوں کے بعد اگر اس زمین میں ہم سکون سے نہیں ہیں، اتنے ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں، تو ایسے بگڑے ہوئے اعمال لے کر جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں سکون کیسے ملے گا، حشر میں سکون کیسے ملے گا۔ پھر آپ سے کہتا ہوں مدینے کی طرف توجہ کیجئے، رسول کریم سے استغاثہ کیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبقت لسانی خطا سے توبہ، استغفر اللہ، وما البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔